کل آپ کا خطبہ جمعہ سنا تو روحانی طور پر بہت تقویت ملی ہے، اور بعض اوقات آنکھوں میں آنسو جل ہو جاتے ہیں جب یہ خیال آتا ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جائے، ان سے پیار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے پیار کیا جائے۔ جب حضور آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اس وقت یہ خیالات ضرور ہوتے ہیں کہ ہم نبی کی صلی سے پیار کریں، اللہ تعالیٰ سے پیار کریں، ان پر درود بھیجیں، لیکن جب آپ سامنے نہیں ہوتے تو اس وقت ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ سامنے یہ کلمہ لکھ دیا جائے جو سائڈ میں لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ تشریح لے جائیں تو سامنے کم از کم کلمہ جو ہے وہ نظر آتا رہے۔ تشریح رکھیں، عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے معلوم ہوتا ہے پوری طرح آپ صحیح بیان نہیں کر سکے، تشریح لائیے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ مجھے خطرہ ہے اپنے نفس پر کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں اور میں اپنی حالت منافقوں والی پاتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں فکر پیدا ہوئی؟ اس نے کہا جب آپ سامنے ہوں اور کوئی نیکی کی نصیحت کریں تو دل اس طرح ایمان سے بھر جاتا ہے اور ایسا دل میں اللہ تعالیٰ کا پیار پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں نجات پا گیا ہوں، اور جب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو دل کی وہ حالت نہیں رہتی اور رفتہ رفتہ بعض دفعہ ایک جمود کی سی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اس سے میں سمجھا ہوں کہ میری منافقوں والی حالت ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسلی رکھو، انسان ایک حالت پر ہمیشہ نہیں رہ سکتا، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنی حالت کو سنبھالے اور آگے بڑھائے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی پچ پر انسان کسی حال میں رہے۔ دنیاوی محبتوں کی ایکسائٹمنٹ میں بھی ایک پچ پہ نہیں رہتا، دنیاوی تعلقات اور دنیاوی لذتوں کی حالت میں بھی ایک مقام، بلند مقام پر نہیں رہتا۔ تو روحانی طور پر بھی اس طرح اونچ نیچ ہوتا ہے، صرف نیت پاکیزہ رہنی چاہیے اور کوشش رہنی چاہیے کہ حالت بہتر ہوتی چلی جائے۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہ جب آپ کسی کی اچھی بات سنیں اس وقت کی کیفیت اور ہوگی، جب وہ پیچھے ہٹ جائے گا یا نظر سے اوجھل ہو جائے گا تو اس وقت کیفیت اور ہوگی۔ مگر ایک علاج ہے اس کا، وہ علاج انہوں نے یہ سوچا کہ کلمہ یہاں ہال میں لکھ کر سامنے لگایا جائے۔ اب یہ علاج تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت آپ نے ہال میں تو نہیں بیٹھے رہنا، اور اگر ہال میں بیٹھنا ہے تو سامنے والے کی بجائے یہاں بھی لکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے سمجھا نہیں سکے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ بات درست ہے، ان کی کلمہ کا مقام مناسب سب سے اونچی جگہ پہ ہونا چاہیے، شاندار جگہ پہ۔ یہ پتہ نہیں کسی نے وہاں کیوں لگایا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جس دفتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں یہ انہوں نے اپنے دفتر کی شان دوبالا کرنے کے لیے وہاں لگایا ہے۔ حضور حال والوں کو نظر پڑھانی چاہیے۔ یہ حضور اس طرف لگا ہوا ہے، کہاں؟ اوپر۔ ہاں نہیں، وہ خوبصورت تو ہے لیکن چھوٹا ہے۔ یہاں جو مین ہے نا یہ جگہ، گھڑی جہاں ہے یہاں چاہیے خوبصورت بڑا لکھا ہوا، تو زیادہ اچھا نظر آئے گا وہ۔ لیکن یہ اس کا علاج نہیں جو بات وہ کر رہے ہیں۔ اس کا علاج تو یہ ہے کہ دل پہ کلمہ لکھا ہو، اس کا علاج تو یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی رہے زبان پر۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ ذکر اکبر ہے، سب چیزوں سے بڑھ کر۔ اکبر کا لفظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی آتا ہے اور ذکر الہی کے متعلق بھی آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اگر خدا تعالیٰ سے محبت پیدا کرنی ہو یا اس کے وجود کا تصور اپنے دل پہ جاری کرنا ہو تو اللہ کا نام سب سے بلند، سب سے گہرا، سب سے وسیع تمہارے دل پر نقش ہونا چاہیے۔ اور تصور شیخ کا کوئی تصور قرآن کریم نے نہیں دیا۔ اس لیے اس بات کا بھی میں جواب دے دوں کہ میرا سامنے ہونا یا نہ ہونا بالکل بے معنی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے جو تعلیم دی اور جو آپ نے دوسرے لوگوں کو دی وہ اللہ کا سامنے رہنا ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہال کے ساتھ محتاج نہیں ہے، بندہ نہیں ہوا۔
مسجد کے ساتھ نہیں بندھا ہوا، کسی ایک وقت کے ساتھ نہیں بندھا ہوا، اس کی ذات کے سوا کوئی چیز ہر وقت ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، نہ ساتھ دے سکتی ہے۔ اس لیے حقیقت کو سمجھنا چاہیے، عرفان کے بغیر آپ کی روحانی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو آپ اس بات کو بھول جائیں میں ہوں سامنے یا نہیں ہوں، کتنی دیر رہتا ہوں یا حال میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ کے نقش کو دل میں جمائیں اور اسے اکبر بنائیں۔ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر دوسرے جذبے پر اس کو غالب کر دیں، ہر دوسرے خیال اور ہر دوسرے فکر پر اس کو غلبہ عطا کر دیں، تو پھر آپ حقدار ہوں گے یہ کہنے کے کہ اللہ اکبر، اللہ واقعی بڑا ہے۔ ورنہ عموماً نعروں میں جو اللہ اکبر آتا ہے وہ تو نعروں کے فوراً بعد بھول جاتا ہے۔ ہزارہا لاکھوں آدمی ہیں جو بڑے جوش سے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو کہیں روزگار اکبر ہو جاتی ہے، کہیں ٹیلی ویژن اکبر ہو جاتی ہے، کہیں بددیانتی اکبر ہو جاتی ہے، کہیں رشوت اکبر ہو جاتی ہے۔ بے شمار ابتلا ہیں زندگی کے صبح سے شام تک، ان میں ہر جگہ خدا کے سوا دوسری چیزیں اکبر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور نعرہ آدمی مارتا ہے اللہ اکبر۔ اس لیے یہ ہے علاج جو آپ نے بات بیان کی ہے، اللہ کو اکبر کریں اور پھر ہر وقت معائنہ کریں کہ اکبر رہا بھی ہے کہ نہیں، کہیں اصغر تو نہیں ہو گیا اندر بیٹھا ہوا۔ اگر وہ اندر اصغر بن رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر باہر جو مرضی لکھیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔